کینیڈا میں مقیم پاکستانی شاعر اور ادیبہ سمینہ تبسم کے ساتھ ایک شام منائی گئی۔ تقریب کا انعقاد پاکستان یوتھ لیگ نے دیگر سماجی تنظیموں کے ساتھ مل کر واکینڈ کے مقامی ہوٹل میں کیا تھا۔ تقریب کی صدارت معروف رائٹر اور افسانہ اور سفرنامہ نگار محمد توفیق نے کہا ہے، جبکہ ماہر تعلیم منیرہ قریشی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ممبر اور ماہر تعلیم نعیم اشرف، معروف ماہر تعلیم عطاء الرحمان چودھری، خالد نصیر، مشہور شاعرہ شفقت حیات، طالب انصاری اور میزبان تقریب عابد حسین نے بھی خطاب کیا۔ سمینہ تبسم کی 16واں مجموعہ میں شاعری، سفرنامے، آبیتی، افسانے اور دیگر تصانیف شامل تھی پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے سمینہ تبسم کو کینیڈا میں پاکستان کی علمی اور ادبی سفیر قرار دیا، جو پاکستان کے تشخص، تمدن، معاشرے اور علم و ادب کی پرچار کر رہی ہیں۔ اس موقع پر مقررین نے خصوصی طور پر نظم کی تصانیف، جن میں نیا چاند، مٹی کی عورت، عینی شاہد، سربلندی تیری عنایت ہے، دکھ اندر دکھ باہر، میں آج کی نظم ہوں، بایوگرافی پر چرم تلے، سفرنامے، اللہ سونے میں حاضر ہوں، ہمارے پشتونوں کی سرزمین، آپریشن سوات، ممالکن ڈویژن، سنٹر کینیڈا، ایسٹ کوسٹ آف کینیڈا پر روشنی ڈالی۔ انٹرویو زبان خلق و نکارہ خدا سمجھو، کاش پوچھو کہ مدعو کیا ہے، کینیڈا مہاجر خواتین کی جنت، ٹھکرائے ہوئے لوگوں کا ٹھکرایا ہوا چرچ کا ذکر کیا اور اس پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر گندھارا نیوز سے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کچھ یوں کہا۔ نے کتاب لکھی آپریشن سوات و مالاکانڈ اور پرچم تلے، اس ایک شہید کی بہن کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپریشن سوات اور مالاکانڈ اپنے مفادات، اپنا جو ٹارگٹ تھا دیٹ ہیز بین اچیوڈ اور ناٹ، کیونکہ ابھی پھر ٹی ڈی پی جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے اور اس نے سوات سمیت کئی علاقوں میں کارروائیاں شروع کی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم نے جو سوات آپریشن تھا اس کے ٹارگٹ آر اچیوڈ اور ناٹ؟ لیکن ٹی ٹی پی ہو یا کوئی داعش ہو، بوکو حرام ہو، کوئی بھی جو دہشت گرد کی تنظیمیں ہیں دنیا میں، وہ ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جسے ہم کہہ سکیں کہ وہ مکمل طور پہ ختم ہو گئی یا انہوں نے ایکٹیویٹیز نہیں کی ہوئی۔ انفارچونیٹلی وہ ساری دنیا سے کھوپ پھر کے، کیونکہ افغانستان میں ان کو ایک جگہ مل گئی، پناہ گاہ مل گئی، وہاں سے اکٹھے ہوئے، پھر ہمارے فینس کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی آمد و رفت، ان کی فینس کے دونوں طرف دونوں کنٹریز میں ہوتی رہی، تو اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں بہت منجلک ہیں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ جی ہم نے سارے اپنے ٹارگیٹس اچیو کر لیے آپریشن سوات سے راہ راست کہتے ہیں اس کے حوالے سے، تو آف کورس کہ وہ بھی 100% درست نہیں ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ پاک آرمی ایسا نہیں کر سکی تو وہ بھی ڈیفینیٹلی غلط ہے۔ پرچم تلے آپ نے اپنے شہید بھائی کے بارے میں لکھا، آپ کچھ بتائیں گے کہ کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ یہ پرچم تلے لکھ سکیں؟ میری واقعیت کی پیدائش ہے، پورا میری فیملی جو ہے وہ آرمی سے ہی بلانگ کرتی ہے، میرے فادرز، انکلز، ایوری بڈی۔ تو میں نے اپنے آس پاس دیکھا ہے کہ آرمی اور جو فوجی ہیں وہ کتنی محنت سے اور کتنی لگن سے اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض صورتوں میں کچھ چند لوگوں کی وجہ سے آرمی کے اوپر کچھ اس قسم کے منفی الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پورے ملک کا دل دکھی ہوتا ہے، کیونکہ یقین کریں کہ سارے ملک کا دل پاک آرمی کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ تو مجھے لگا کہ ایک شہید کی بہن ہونے کے ناطے، کیونکہ میں ان بہت سارے امتحانات سے گزری ہوں جس میں سے عام لوگ
گزرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے باوجود الحمدللہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہماری محبت, ہماری دعائیں ہمارے فوجیوں کے ساتھ ہیں, ہمارے جوان بچوں کے ساتھ ہیں جو پتہ نہیں دنیا کے کن کن حصوں میں سے آتے ہیں. ماں باپ ان کو کیسے بھیجتے ہیں, کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو مشکلوں میں ڈال کے ہم سب کے لیے سکون اور آرام کا پاکستان کریٹ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے مجھے لگا کہ مجھے اپنی کہانی, اپنی فیملی کی داستان سب کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تاکہ اسے پتہ ہو کہ ایک شہید کی فیملی پاک آرمی کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں کیا سوچتی ہے. اچھا, ہمارے پشتونوں کی سرزمین اور آپریشن سوات و مالاگنڈ, یہ آپ کی ایک محبت شو کرتی ہے صوبہ سرحد کے ساتھ. تو بینگ لیونگ ان پنجاب, آپ کو یہ جو پشتون ہیں اور جو کے پی ہے اسے خصوصی محبت, یعنی ون آف دا 2 بکس جو ہے وہ آپ کی صوبہ سرحد کے بارے میں, آپ سے کیا, اس کی کیا موٹیویشن تھی, کس وجہ سے آپ نے 2 کتابیں جو ہے وہ ان چیزوں پہ لکھا اور کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا؟ جی دیکھیں, اگین وہی بات ہے کہ پاکستان کے خلاف جب بھی بات ہوتی ہے تو میں اسے برداشت نہیں کر سکتی. میں پاکستان کے خلاف ہر اس بات کو سمجھتی ہوں جو پنجابی یا سندھی یا بلوچی کا نعرہ لگا کے یا پشتونوں کا نعرہ لگا کے پاکستان کے مفادات کے, پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں, عام لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم پنجابی بھی پشتونوں سے, سندھیوں سے, بلوچیوں سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا کہ ہمیں باقی ایک دوسرے کے ساتھ ہے یہاں پہ. تو اسپیشلی پشتونوں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے منفی چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آتی رہتی ہیں, اور خاص طور سے یہ TLP اور اس طرح کی جو تحریکیں ہیں انہوں نے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. میری اپنی جو خاص لگاؤ کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پسند ہے ان کی پشتونوں کا کلچر, ان کی زبان, ان کا رہن سہن, ان کی پاکستان سے محبت, ان کا پاک فوج میں کردار, اور ان کا پاکستان کے باقی سارے, مطلب آپ پورے ملک میں دیکھیں, آپ کوئی بھی پاکستان کا حصہ ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے پشتون بہن بھائی اور ان کی فیملیز موجود نہیں ہیں. تو جب میں ان کو دیکھتی تھی تو مجھے لگا کہ ایز اے پنجابی مجھے بتانا چاہیے کہ وہ ہم پنجابیوں سے نفرت نہ کریں, بالکل ویسے ہی جیسے ہم پنجابی ان کے ساتھ بہت محبت اور احترام سے پیش آتے ہیں. میم, آپ نے خواتین کا کنسیپٹ بتایا ہے یورپین کنٹریز میں, آپ خود کینیڈا میں ہیں, تو کیا پاکستان ایز اے ہول پاکستان اور پاکستانی خواتین اور پاکستانی نیشن کے بارے میں مسکنسیپشنز ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہاؤ وی کین ریموو دیز مسکنسیپشن اباؤٹ دا پاکستان اینڈ پاکستانی پیپل؟ دیکھیں, انفارچونیٹلی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں مسکنسیپشن ہے لوگوں کا, تو آپ کو یہ میرے خیال سے آپ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ دنیا پوری جو ہے اس ناک میں ہوتی ہے 2 آسان ٹارگٹس کے. ایک ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی بات جو ہے ملے اور وہ اس کو پوری دنیا میں اچھالے, بالکل ایسے ہی جیسے پاکستان آرمی کے خلاف بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں. تو میں کیونکہ دنیا میں بہت سے ملکوں میں گئی ہوں, مجھے شوق ہے سیاحت کا, لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ میری ایک ذمہ داری ہے کہ میں جب ٹریول کروں میں اپنے آس پاس کے لوگوں سے یہ چھپانے کی بجائے ان کو میں خود جا کے ملتی ہوں. جو بھی وہاں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں لوگ کسی بھی ملک میں, ان کے ساتھ میں بات چیت کرتی ہوں اور بڑے فخر سے میں ان کو بتاتی ہوں کہ میں پاکستان سے ہوں. پاکستانی عورتیں جو ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں اور بالکل جو اسلام کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں نیگیٹیوٹی ہے کہ جی طالبان کہتے ہیں کہ جی عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہیں, گھروں سے نہیں نکل سکتی, جابس نہیں کر سکتی. تو اصل میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام کی جو ایک اسلامی حقوق جو ہمیں عورتوں کو ملے ہیں ریاست مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, میں اس کی ایک مثال ہوں. آپ مجھے قید نہیں کر سکتے, میں پڑھی لکھی ہوں, جاب کرتی ہوں, دنیا میں گھومتی پھرتی ہوں, اپنوں کا, اپنے دیش کا, اپنے لوگوں کا, سب کا خیال رکھتی ہوں. اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف دیٹ. آئی ایم اے ویل ایجوکیٹڈ پاکستانی.